بل جدو جا رہے سن نا جیل اگو ایک ڈاکو اس زمانے دا وڈا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن بادشاہ نال ٹکر ہو گئی امام صاحب فرماندے میں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے ڈب کے نہ مرے ہو تسی امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی کی ہونا سی ساری جن کی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلا کرتے ہو بیٹھ کے امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ آپ فرماندے ہیں بادشاہ 80 کوڑے میں نوے ہو جائے مارے ہاتھی نو ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی کوڑے لگ رہے سن تے آپ تو تہ بند کھل گئے سی تہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی آپ کا تہ بند کھل گیا اٹھ تے بن کے کوڑے مار رہے سن آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ کا تہ بند بند دیتا ہاتھ بدے ہوئے سن شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی ٹکر بھی قرآن دی عظمت ہوئی بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب کسی دے آئے انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے وہ بزرگ دستیاں حضور انہوں دی پگڑی گر گئی اینج کردیاں فرماؤ ہاتھی کوئی نہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ستیاں مقام نہیں ملتے مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں ستیاں نہیں مندے پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں ستیاں نہیں ملتے امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دے ہو بیٹھ کے انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوے اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے دا ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو لیاؤ کوئی جم کے تے خانے جو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڈی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہیے دیں کوئی روٹی چاہیے دی نا ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی جدو لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہتے جی کی ہوئے گا میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا بادشاہ کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی کہندا سی مینوں معاف کر دیو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا سے بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے وہ کہندا حضور معافی دے دیو فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دینا اے پاکان امتن فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھا دے ساڑی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدو بھی گل ذاتی ہوندی تو میں ہن رو نہ دے ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا کدی رویا میں اس مسئلے میں تو جدو گل کیتی انہیں کی بات کی انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے تو میں تو بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے بندہ سوچ سکتا وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوتی تو ٹھنڈی ہو جاندی تے رات دا جمع ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی
بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے، جی نہیں تو پھر تھوڑے سامنے آ نہیں گئے بات شالا بوز دلاؤں جدی نہیں دلا اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا۔ یہ تو میں تھوڑے بطور ایک نمونہ دیتی گا۔ امام محمد بن حنبل نال گل ہو گئی، بادشاہ ٹکر ہو گئی، جیل بھیج دیتا۔ لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا، ساڑھے بڑے جان رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے وہ تو میں کبھی بیان بھی نہیں کیتا، اپنی زبان جل رہی۔ لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی، میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہوتی، جنہ دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے۔ توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے، شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے، تو بچ گیا، تیری جگہ سی کٹ آیا، شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے۔ یہ نہیں کرتا کیوں گئے یار، جرم کے ہوئے، جرم یہ لبیک کا نعرہ ہے، اور کی جرم ہے نعرہ لا دے۔ امام احمد بن حنبل جیل جانے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال۔ وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کیا کام ہے جیل؟ فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی۔ انہیں یہ نہیں کیا استغفر اللہ، انہیں کہا چنگا کیتا نے، دین دا کھاندے جاؤ تو ٹکر تو انہوں لینی پڑنی۔ کہنا حضرت صاحب تسی بھائی حضرت صاحب کھادا ساری زندگی تے ہونا ہتھکڑی بھی حضرت صاحب ہی لواڑی، کھاننے والی حضرت صاحب تے ہتھکڑی دی واری مسکین لوگ۔ تو جو میں گل مکان لگا، امام صاحب جدوں گئے نا ڈیوٹی وچ تے ابو الحسن اس زمانے دا بڑا بڑا بدماش، انہیں کہا حضور کی بنیا؟ فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی۔ انہیں کہا پھر؟ فرمایا جیل بھیج دیتا۔ انہیں کہا پھر؟ ایک سوال دا جواب دیو، فرمایا کی حق تے آؤ کہ نہیں؟ فرمایا حق تے ہاں۔ انہیں کہا میں 18,000 کوڑے کھادے چوریاں ڈکیتیاں دے جرم وچ، ہن رہا ہو کے جا رہا ہوں واپسی جا کے پھر پروگرام میں ڈکیتیاں مارن دا، تے میں چوریاں دی خاطر 18,000 کوڑے کھادے، کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھوے ہو۔ بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ فرماندے سن جدو میں اپنے ابا جی نو تنہائی ویکھدا سی نا تے دعا مانگ رہے ہوندے سن، رحم اللہ ابا الحسن غفر اللہ لے ابی الحسن، یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحسن دی بخشش کر دے۔ میں ایک دن کیا ابا جی پتر میں ماں دعاواں کے دے واسطے مانگ دیو، اے کون ہے ابو الحسن؟ آپ نے فرمایا پترا جدو میں جیل جا رہے سی تے ڈیوٹی جدنا میری ملاقات ہو گئی، ادھی گفتگو مینوں دلیر کر گئی سی۔ میں پھر سوچتا سی جی چوری دی خاطر کوئی 18,000 کوڑے کھا سکتا تو پھر دین دی خاطر میں کیوں نہیں 18,000 کوڑے کھا؟ حضور صدیاں گزر گئی، صدیاں، آج بھی اس ڈکیت چوری نہ آیا کہ نہ آیا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں گل بڑی وڈی کی تھی امام احمد بن حنبل نے۔ سانو کہ وہ مولانا صاحب تھوڑی جی تقریر ہلکی کیتے کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آخر تو موت آ سکتی ہے۔ ایسی کو اپنے پتروں دے ٹھیکیدار ہاں، اپنی اولاد دے بھائی ویاہ کر کے جانا ہے، انہاں دی کوٹھیاں بنا کے جانیاں، جے چنگے ہوئے تے رب انہاں نو ضائع نہیں کرے گا، جے بھڑے ہوئے تے نہ سانو انہاں دی کوئی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی کوئی لوڑ ہے۔